آج بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مینار اور مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہی محراب و منبر کو بھی آباد کریں گے۔ ایک شخص ہے رام پرکاش، وہ پرتھوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا۔ اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا اس درویش کو۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا۔ حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آ گئے۔ اب اس نے بھیس بدل لیا، مسلمان کا بھیس بدل کر داڑھی بڑھا لی، ٹوپی رکھ لی، جبہ پہنا۔ سرکار غریب نواز کی ہزاروں مریدین جو تھے خانقاہ پہ، ان میں شامل ہو گئے۔ کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے، جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہی ختم ہی کر دوں، یہ اجمیر تک آ ہی نہ سکے۔ قاتلانہ حملہ کرنا تھا۔ رام پرکاش 12 دن تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات گزر چکی تھی، خیمے میں سرکار غریب نواز اکیلے تھے۔ یہ داخل ہوا اور وہی جبہ قبہ ٹوپی داڑھی ہے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مصلی پر آرام فرما ہے۔ وہ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا، خنجر اپنے اندر رکھ کر کے مسلمان کی شکل میں آیا ہے، ان کے مرید کی شکل میں آیا ہے۔ اندر داخل ہوا تو حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں، آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا، 12 دن ہو گئے اب تک تم ہمارے پاس آئے نہیں۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا، وہ سکتے پہ سکتا، یہی ہوتا ہے اولیاء کا جھٹکے پہ جھٹکا۔ جو وہ مخالفین ہوتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے تیسرا جملہ فرمایا، چلو آئے نہیں 12 دن سے، آج تو موقع ملا، جس کام کی غرض سے آئے ہو وہ کام تو پورا کرو۔ خنجر اندر ہے، ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا نیچے، اور اس نے کہا زندگی بھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جادوگروں کو دیکھا، لیکن دلوں کے حالات جاننے والا کسی درویش با اخلاق کو آج پہلی بار دیکھا، جس کا دل بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے۔ اس نے سرکار غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اسی رات کو معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ضیاء الرحمن رکھا۔ یہ وہ ضیاء الرحمن ہے جو سرکار غریب نواز کے اجمیر آنے تک آپ کا سب سے بڑا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی مصلحت ہے میرے عزیز، اللہ رب العزت کی مصلحت یہ ہے جو دین کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں، مولا کبھی کبھار انہی کے ذریعے سے دین کو آباد بھی فرماتا ہے۔ اقبال نے سچ کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مینار اور مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہی محراب و منبر کو بھی آباد کریں گے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان آئے۔ ہم تو میاں پروگراموں میں آتے ہیں، ہماری کون سی بڑی طاقت ہے، کون سا بڑا استقبال، ہماری کون سی حیثیت ہے، یا پھر ہم کون سا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یا تو پہلے سے فیلڈ ہموار ہے، آنے سے پہلے نعرے، جانے کے وقت نعرے، استقبال۔ وہ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء جس انداز سے تشریف لا رہے ہیں، ساری چوکیاں لگائی گئی، ناکہ بندی ہے، جگہ جگہ پر پہرے داری ہے کہ یہ ہندوستان میں نہ آنے پائے ایسا درویش۔ باوجود اس کے جب ملتان سے آپ نکلے، پنجاب کے راستے سے آ رہے تھے، امرتسر، پٹیالہ، یہ تمام راستے ہوتے ہوئے دلی آنا تھا۔ ضیاء الرحمن نے کہا کہ حضور ہر جگہ پرتھوی راج نے 52 راجے تھے اس وقت، 52 راجوں کا راجا ہے، ہر جگہ اس نے پولیس لگایا ہے، ناکہ بندی ہے، سب کے پاس وہ آپ کی تصویر پہنچی ہوئی ہے، اور سب اچھی طرح سے پرکھ لکھے ہیں، خاکہ پورا دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک کوئی ایسا شخص اس سرحد میں آنے نہ پائے، تاکید ہے سب کو۔ اس نے کہا ہم کون سی چوکی سے جائیں گے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں تو چلتے رہے ہمارے ساتھ، اس لیے کہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان جب تشریف لا رہے تھے تو صرف ایک ذات نہیں، پورا اسلام آ رہا تھا ساتھ، صرف ایک ذات نہیں، اسلام پورا آ رہا تھا۔ اور دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں بہت ساری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی جو برکت ہے، کرامت کی شکل میں آپ کو ملی ہے۔ حضور پر بھی قتل کے منصوبے بنا کر سارے لوگ گھیرا بندی کیے ہوئے تھے، حضور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئے، کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر
نہیں آئے. اب غریب نواز جب پنجاب کی سرحدوں میں جا رہے ہیں, انہی چوکیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں, پولیس والے سپاہی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. ضیاء الرحمان نے کئی چوکیاں پار کرنے کے بعد پوچھا سرکار غریب نواز سے کہ حضور والا ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ کیا یہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں یا پھر ماجرا کچھ اور ہے؟ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا اے ضیاء الرحمان خاموش رہ, اللہ مجھے جسے چاہے اسے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپاتا ہے. غریب نواز کو جو چاہے اللہ جسے چاہے وہ دیکھ سکتا ہے, اور اللہ جسے نہ چاہے وہ کبھی نہیں دیکھ سکے. ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئے, دلی پہنچے. یہاں ہنگامہ ہوا کہ جو درویش جس کا ساکہ پھیلا ہوا تھا وہ تو دلی پہنچا ہوا ہے. راجے نے ان ساری چوکیوں پر موجود سپاہیوں کو قتل کر ڈالا, مار ڈالا. کہ اندر آیا کیسے؟ انہوں نے کہا ہماری موجودگی میں نہیں آیا. تو بادشاہ نے پوچھا, راجا نے پوچھا تو پھر کس کی موجودگی میں آیا؟ یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اللہ کی حکمتیں بہت اعلیٰ ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں مولا فرماتا ہے سارے کفار منصوبے بناتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. اے مسلمانوں, اللہ کی تدبیر سب سے غالب آنے والی ہے, سب سے غالب آئے گی. وہاں سے وہ رب تعالیٰ تمہیں نکالے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. دلی پہنچے. دلی میں یہاں پر کئی دن تک قیام ہوا, لوگ چوک در چوک آئے. پھر اجمیر آنے سے پہلے پھر چوکیاں لگائی گئیں. راج ماتا راجا کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اب چھوڑ دے, اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا. لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی سرکار غریب نواز کو اجمیر پہنچنے سے پہلے. لیکن وہ غریب نواز, میرے عزیز و تاریخ پڑھتا ہوں تو اش کر جاتی ہیں آنکھیں کہ وہ آئے تو صحیح, ہمارا اور آپ کا سفر کرنا اور ہے, غریب نواز کا سفر کرنا اور ہے. دلی سے اجمیر کا سفر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے ساتھ چند درویش تھے. یہ سفر تقریباً 8 دن کے اندر طے ہوا. ان 8 دنوں کے اندر دلی سے اجمیر تک 60,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. وہ سفر پر نکلے تو اسلام دیتے چلے جائیں. یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت. میرے عزیزو, انا ساگر کو کوزے میں بھرنا وہ الگ کرامت ہے, اونٹوں کو بٹھا دینا الگ کرامت ہے, کھڑاؤں سے جے پال جوگی کو مارنا الگ کرامت ہے, لیکن لوگوں کے دلوں میں شرف اسلام عطا کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. یہ بڑی کرامتیں ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے, ساری حدوں کو پھلانتے ہوئے, جو حدیں انہوں نے بنائی تھی, اجمیر معلیٰ پہنچ بھی گئے. اور اجمیر مقدس جہاں پہنچے آپ نے اپنی جھوپڑی قائم بھی کی, اپنی عبادتوں میں مصروف رہے. کیا اتنی پابندی لگائی گئی تھی؟ راستہ روکا گیا تھا, تصویریں پھیلائی گئی تھی, پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ اتنا نہیں. آ جانے کے بعد راجا نے کیا نہیں کیا, پانی بند کر دیا, پانی بند کر کے دیکھا گیا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد جادوگروں سے مقابلہ کروایا, زہر دے کر کے بھیجا کھانے میں, عورتیں بھیجا, لڑکیاں بھیجا, کون سی چیز نہیں کی گئی. لیکن غریب نواز کا مشن سمندر کی طرح پھیلتا ہی چلا گیا.